Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 74. Students, as you know, we have started unit number 18, the Great Mughals, in the previous lesson. Today we will start from the topic Babur. This chapter is about the great Mughals, Mughal emperors, جو کہ ایک مغل شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بادشاہ تھے، جن کا یہ مغلیہ دور حکومت ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں. خاص طور پر انہوں نے تقریباً 200 سال تک حکومت کی تھی. اس خاندان سے ریلیٹڈ جو ہیں یہ حکمران تھے. ون بائی ون ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تھوڑا سا انٹروڈکشن یہاں ان کے بارے میں دیا گیا ہے. بہت زبردست ہسٹری ہے مغل بادشاہوں کی، اور ان کے جو ورک ہے، ان کی ایفرٹس تھیں مختلف حوالے سے. انہوں نے جس طرح سے حکومت کی، کچھ بادشاہ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ تھے، پاورفل تھے. کچھ جو ایمپررز تھے، کچھ رولرز بہت ویک تھے، اسٹرانگ نہیں تھے، اتنے اچھے طریقے سے مینج نہیں کر سکے ریاست کو چلانے کا کام. سو یہاں پر ہمیں تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہے وہ ملے گی مغل ایمپررز کے بارے میں. دا فرسٹ ون از بابر، جو سب سے پہلے بادشاہ تھے مغل خاندان کے، وہ تھے بابر. بابر واز دا فرسٹ مغل ایمپرر اینڈ فاؤنڈر آف دا مغل ڈائنیسٹی. سب سے پہلے بادشاہ بھی تھے، اور جو مغل سلطنت تھی، ریاست تھی، اس کو بنانے والے بھی تھے یہی بابر. ہی واز دا سن آف عمر شیخ، ان کے والد کا نام عمر شیخ تھا. رولر آف فرغانہ، a small state in سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی فرغانہ، وہاں کے یہ جو ہے رولر تھے، حکمران تھے عمر شیخ، اور ان کے بیٹے تھے بابر. بابر واز اے گریٹ ملٹری کمانڈر، اے پوئٹ، اے اسٹیٹسمین اینڈ این ایڈونچرر. یہ ساری کوالٹیز تھیں شہنشاہ بابر کی. کیا تھے وہ؟ ایک ملٹری کمانڈر تھے، گریٹ ملٹری کمانڈر تھے، بہت ہی عظیم زبردست جو ہے فوجی کمانڈر تھے. ایک شاعر بھی تھے یہ، اسٹیٹسمین سیاستدان بھی تھے، اینڈ این ایڈونچرر اور مہم جو بھی تھے. ہی ہیز ریٹن ہز لائف اسٹوری بائی دا ٹائٹل آف بابر نامہ. انہوں نے اپنی پوری جو زندگی کی کہانی ہے، پیدائش سے بچپن، لڑکپن، جوانی، بادشاہ بنے، پھر ان کا جو اختتام ہوا، اس وقت تک اپنی پوری جو زندگی کے بارے میں ڈیٹیل ہے وہ انہوں نے اپنی ایک بک لکھی ہے، اور اس کا نام ہے بابر نامہ. آفٹر لوزنگ ہز اون کنگڈم ٹو ہز ریلیٹیوز، ہی کیپچرڈ اے فیو سٹیز ان افغانستان اینڈ میڈ اے اسمال کنگڈم. ان کی اپنی جو ریاست تھی وہ اپنے ہی کچھ ریلیٹیوز ہیں انہوں نے چھین لی، جیسا کہ وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے جو حکمران تھے اس کے بیٹے تھے، تو اس طرح انہی کے ریلیٹیوز تھے جنہوں نے ان کی جو ریاست تھی چھوٹی سی وہ ان سے چھین لی گئی. تو انہوں نے افغانستان کے کچھ جو شہر تھے ان پر قبضہ کیا، اور وہاں پر اپنی ایک ریاست بنا لی، چھوٹی سی کنگڈم. ریڈنگ انڈیا ریپیٹڈلی، ہی ڈیفیٹڈ دا سلطان آف دہلی ابراہیم لودھی ایٹ دا بیٹل آف پانی پت. انہوں نے بار بار جو ہے انڈیا پر حملہ کیا، اور جو دہلی کے سلطان تھے ان کا نام تھا ابراہیم لودھی، ان کو شکست دی انہوں نے پانی پت کی جنگ میں. پانی پت ایک جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ پر جب ان کی جنگ ہوئی تو وہ اس لحاظ سے بیٹل آف پانی پت کہلاتی ہے. پانی پت کی جنگ یہ پہلی، دس از کالڈ دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت، اور یہ پہلی پانی پت کی جنگ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ بعد میں بھی اس مقام پر جنگیں لڑی گئیں. سو یہ پہلی تھی جہاں پر انہوں نے دہلی کا بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، اس کو شکست دی. It was fought in 1526, 1526 میں یہ جنگ لڑی گئی. He also defeated an army of Indian kingdoms led by Rana Sanga. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انڈین ریاست کی جو فوج تھی اس کو بھی شکست دی، اور وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا رانا سنگا. وہ بھی ان کا زبردست کمانڈر تھا انڈین آرمی کا. اور اینڈ دا فاؤنڈیشنز آف اے گریٹ مغل امپائر ور لیڈ. اور پھر اس طریقے سے جو مغل امپائر ہے، سلطنت ہے، اس کی جو ہے بنیادیں رکھ دی گئیں. اس طرح سے انہوں نے اپنی یہ سلطنت مغل دور حکومت شروع ہوا. بابر ڈائیڈ ان آگرہ انڈیا ان 1530. اور انڈیا کی ایک شہر آگرہ میں
1530 میں بابر شہنشاہ بابر کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے بابر کا, کس طرح سے وہ جو ہے ان کی ریاست کہیں اور تھی سینٹرل ایشیا میں, انہی کے ریلیٹیوز نے ان سے وہ ریاست چھین لی, حکومت چھین لی. پھر انہوں نے افغانستان کے کچھ شہروں پر قبضہ کیا, وہاں اپنی کنگڈم بنائی, اور وہاں پر رہتے ہوئے پھر انہوں نے بھارت پر بار بار حملہ کیا اور بھارت کے علاقے کو فتح کیا, اور یہاں پر پھر انہوں نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی. نیکسٹ ون از ہمایوں. Babur's son ہمایوں succeeded him in 1530. جب 1530 میں بابر کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے جو ہمایوں تھے وہ بادشاہ بن گئے. He ruled from 1530 to 1540. ان کا دور حکومت 1530 سے 1540 یعنی کہ 10 سال انہوں نے حکومت کی. He was a weak ruler and was defeated by شیر شاہ, an Afghan chief who ruled for 15 years. اور یہ کافی کمزور بادشاہ تھے, اسی وجہ سے ایک افغان چیف تھے شیر شاہ, انہوں نے یہاں پر حملہ کیا سلطنت پر, اور یہاں پر ہمایوں کو شکست دی اور خود حکومت سنبھال لی, خود بادشاہ بن گئے, اور 15 سال تک انہوں نے اس علاقے میں حکومت کی. In 1555 ہمایوں managed to regain the throne after winning the battle at پانی پت. یہاں پر پھر 1555 میں ہمایوں نے کوشش کی, جدوجہد کی, آرمی جمع کی اپنی, اور شیر شاہ سے مقابلہ کیا. پانی پت کے مقام پر دوبارہ سے جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے اپنا تخت دوبارہ سے حاصل کر لیا. دس از کالڈ دا سیکنڈ بیٹل آف پانی پت, اور یہ والی جو جنگ تھی یہ دوسری پانی پت کی جنگ کہلاتی ہے. He died in 1556 within 6 months after becoming the king. دوبارہ سے بادشاہ بننے کے بعد جب انہوں نے شیر شاہ کو شکست دے دی اور دوبارہ سے اپنا جو ہے تخت حاصل کر لیا ہمایوں نے, اور اس کے صرف 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. ہمایوں کی کس طرح ہوئی؟ ڈیو ٹو اے فال فرام ہز لائبریری اسٹیئرز, اپنی جو لائبریری کی سیڑھیاں تھیں وہاں سے گر کر ان کی وفات ہوئی, اور اس طرح سے ہمایوں کا جو ہے وہ اختتام ہوا. ٹھیک ہے, آج کے لیے ہم 2 ایمپررز کے بارے میں پڑھیں گے. انہی کی دوبارہ سے آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوشچن. ہاؤ واز دا مغل امپائر فاؤنڈیڈ اینڈ بائی ہوم؟ مغل امپائر کس طرح سے قائم ہوئی اور کس نے کی؟ ابھی ہم نے جو فرسٹ ٹاپک پڑھا ہے شہنشاہ بابر کے حوالے سے, اسی میں اس کا آنسر آپ کو ملے گا. فرسٹ لائن سے سٹارٹ کریں گے. بابر واز دا فرسٹ مغل ایمپرر اینڈ فاؤنڈر آف دا مغل ڈائنیسٹی. یہاں تک ہم لکھیں گے. کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے, اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے جہاں پر اس کا وہ تھوڑا سا ہسٹری موجود ہے کہ کس طریقے سے. ریڈنگ انڈیا ریپیٹڈلی ہی ڈیفیٹڈ دا سلطان آف ڈیلی ابراہیم لودھی ایٹ دا بیٹل آف پانی پت. 2 لائنز ہم یہاں سے ایڈ کریں گے, اور پھر لاسٹ یہاں پر ہی آلسو ڈیفیٹڈ این آرمی آف انڈین کنگڈمز لیڈ بائی رانا سنگا اینڈ دا فاؤنڈیشن آف گریٹ مغل امپائر ور لیڈ. بابر ڈائیڈ ور لیڈ, یہاں تک لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. کوسچن نمبر 2 کا آنسر اسٹارٹنگ کہاں سے؟ بابر ڈائنیسٹی تک لکھیں گے, پھر ریڈنگ انڈیا ریپیٹڈلی یہاں سے شروع کر کے پانی پت, اور ہی آلسو ڈیفیٹڈ یہاں سے شروع کریں گے, اور ور لیڈ. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ہسٹری ہم بتائیں گے کہ مغل امپائر جو ہے وہ کس طرح سے قائم ہوئی. از اٹ کلیئر؟ ایک ہی کوشچن آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں, آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.